دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے چلائیں نعرہ یہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ واصحابہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان الرسالة والنبوة قد انقطعت لا رسول بعدی ولا نبی صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم۔ تمام حضرات چند مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین، حمد و صلوات کے بعد سٹیج کی زینت علماء کرام، مشایخ اعظام، خصوصاً فخر السادات استاذ العلماء استاذ مکرم حضرت علامہ مولانا سید محمد امان اللہ شاہ صاحب کاظمی زیدہ مجدہ، دیگر جتنے بھی سادات علماء کرام، مفاض کرام، مشایخ سٹیج کی زینت ہیں اور حاضرین اور سامعین تشریف فرما ہیں۔ جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی انعقاد پذیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک عنوان ختم نبوت کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ ختم نبوت اور ناموس رسالت جب بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے الحمدللہ تعالی اس کی حفاظت اور پہرےداری کا صحرا اہل سنت کے سر پہ سجایا جاتا ہے، اور یہ اس دفعہ بھی اعزاز اللہ رب العزت نے اہل سنت کو عطا فرمایا جب 1974 میں حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے قومی اسمبلی میں یہ بل پاس کروایا۔ اس وقت کے لوگوں نے بھی آپ کو جا کے خریدنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ گویا آپ زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کو جب ختم نبوت کی وجہ سے جیل ہوئی، 7 دن قید میں رہنے کے بعد جب واپس تشریف لائے، کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 7 دن۔ پوچھنے والا کہتا ہے مذاق نہ کریں، آپ نے فرمایا عمر تو وہی ہے جو مصطفیٰ کی ختم نبوت کی خاطر جیل میں گزار کے آیا ہوں۔ پھر میدان میں آنے والے میرے اور آپ کے پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ لوگوں نے روکا جناب مت جائیے، یہ کام تو علماء کا ہے، یہ کام تو مفتیوں کا ہے، یہ کام تو مولویوں کا ہے، پیروں کا کام نہیں ختم نبوت کی جا کے پہرےداری کرنا، پیروں کا کام نہیں جا کے اس کی حفاظت کرنا۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی چادر مبارک کندھے پہ رکھی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، چلتے چلتے فرمایا ایسی بغیرت فقیری میرے علی سے نہیں ہو سکتی، فرمایا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں مگر ختم نبوت پہ سودے بازی نہیں کر سکتا۔ اور آج بھی الحمدللہ اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ جب چیف جسٹس نے اپنا فیصلہ قادیانیوں کے حق میں سنایا، اس کے خلاف جو علم بغاوت بلند کیا، اس کے خلاف جو سب سے جاندار آواز اٹھتی ہے تو وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کی اٹھتی ہے، وہ اہل سنت کی اٹھتی ہے۔ اور یہ صحرا میرے اور آپ کے شیخ کامل استاذی و مکرم قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی شیر محمد خان صدر دارالفتاء دارالعلوم حمدیہ غوثیہ بھیرا شریف آپ کے سر پہ سجایا جاتا ہے۔ 4 دن مدینہ پاک میں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، 4 دنوں کے بعد آپ واپس تشریف لاتے ہیں، ختم نبوت کی خاطر دفاع کرتے ہوئے عدالت میں کھڑے ہو کے دلائل دیتے ہیں۔ چیف جسٹس یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے میں غلطی پہ تھا، کرم شاہ درست کہہ رہا ہے۔ یہ بھی صحرا اہل سنت کے سر پہ سجایا گیا۔ آج اسی حوالے سے ہماری یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ اسی دوران تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت امام جناب قاری عبدالرشید قادری صاحب۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ جب عدالت
میں یہ میرے مصطفیٰ کے غلام تشریف لے گئے اور جسٹس کے سامنے جب انہوں نے دلائل پیش کیے تو دلائل پیش کرنے والوں میں کہیں سید سرور حسین شاہ سیفی کا نام آتا ہے، وہاں پر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر چلتے چلتے جب میرے استاذ محترم قبلہ مفتی شیر محمد خان صاحب زیدہ مجدہو کی باری آئی تو میں نے سریکی والے کا لہجہ ادھار لیا اور میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تو بتا جب یہ ہمارے اکابرین، یہ ہمارے مسلک کے ترجمان اس جسٹس کے سامنے کھڑے ہو کے مصطفیٰ کی ختم نبوت کی حفاظت کر رہے تھے، ختم نبوت کی پہریداری کا علم بلند کر رہے تھے، میں نے کہا سریکی والے تو بتا یہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتا ہے یہ سارے کہہ رہے تھے کہ گھول گھتا میں سارا خیش قبیلہ ہک دیں دل پر دینا تو، گھول گھتا میں سارا خیش قبیلہ ہک دیں دل پر دینا تو، قسم خدا دی ساکو پیارا لگ دیں باب الویر تے ماں تو، بس پوسی جھوک میں اجڑی دی ایک بار جے آنکھیں ہاں تو، وطمول فریدہ دور نتھی ساں تیری زلف دی ٹھڈڑی چھاں تو، وطمول فریدہ دور نتھی ساں تیری زلف دی ٹھڈڑی چھاں تو۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے استقبالیہ خطبہ کے لیے دعوت خطاب پیش کرتا ہوں ہمارے مسلک کے ترجمان اور جور آباد کی پہچان، ترجمان اہل سنت، فخر اہل سنت، صاحبزادہ والا شان جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حامد رضا چشتی صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ سے ہمارے دلوں کو معزوز فرمائیں۔ محبت سے ذرا نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔